حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے انسان کو عقل جیسی نعمت سے نوازا تاکہ وہ فیصلہ کرے حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، کھرے اور کھوٹے میں۔ آج ہمارے ساتھ اون بھٹی صاحب موجود ہیں۔ ماشاءاللہ سے سوشل میڈیا پر بھی ان کی کافی ساری خدمات ہیں اور اہل بیت کے مکتب کا، ان کے مذہب کا دفاع کرتے رہتے ہیں، اہل بیت کا دفاع کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ ان کے چینل کا جو لنک ہے انشاءاللہ میں وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، اور ان کے چینل کی آپ وزٹ کریں، اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، ان کا یہ اظہار کرتے ہیں، وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اون عباس بھٹی صاحب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اون عباس بھٹی صاحب ایک ایسے شخص ہیں کہ جو کنورٹ ہوئے ہیں، یہ کنورٹڈ شیعہ ہیں، یہ پیدائشی شیعہ نہیں ہے اون عباس بھٹی صاحب۔ تو ان کی لائف سٹوری جانیں گے کہ یہ کس طرح سے کنورٹ ہوئے، کس طرح سے انہوں نے مذہب حقہ، مذہب اہل بیت کو قبول کیا، اس رستے کو قبول کیا کہ جس رستے کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اس رستے کو قبول کیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ تو السلام علیکم اون عباس بھٹی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے میسم بھائی؟ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم احسان، سب ٹھیک ٹھاک۔ اون عباس بھٹی صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی سٹوری باقی کنورٹڈ شیعوں سے بڑی مختلف ہے، کہ اکثر ہمارے دوست سنی سے شیعہ ہوتے ہیں، آپ تو ایک مخصوص، جو اس کو فرقہ بھی نہیں کہنا چاہیے، قادیانیت سے شیعہ ہوئے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ بالکل میں یہ پوچھوں کہ آپ شیعہ کیسے ہوئے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہماری انسانی زندگی کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور مجھے یہ جاننا ضروری ہے کہ میرا رب کس مذہب سے محبت کرتا ہے، کس فرقے سے محبت کرتا ہے، اور انسان کے لیے تحقیق کرنا کتنا ضروری ہے؟ بالکل جی، اپنا میسم بھائی، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور لوگ اس سے کافی زیادہ جو ہے وہ آشنا نہیں ہے اس حوالے سے، کیونکہ دنیا میں آنے سے پہلے بھی انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور کیا وہ جو ہمارا امتحان ہے وہ پورا کر رہے ہیں یا نہیں، یا جو ہماری ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں کیا ہم ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ تو روز محشر اس چیز کا اندازہ ہوگا۔ تو لیکن یہ ہے کہ انسان کو ساری زندگی یا جتنا بھی عرصہ جیے چلے، باقی دنیاوی معاملات جو ہیں وہ ساتھ چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس حوالے سے انسان کو کبھی یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ ہے کیا، اور آیا کس لیے۔ اور اس کے علاوہ ہر مقام پر ہر انسان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دو رستے رکھے ہوئے ہیں، ایک رستہ حق کا ہے اور ایک رستہ باطل کا ہے۔ تو اب یہ انسان پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس رستے پر چلتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے تحقیق یا علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہی ایک ذریعہ ہے کہ آپ حق اور باطل میں جو ہے وہ ایک فرق معلوم کر سکتے ہیں۔ تو حق اور باطل میں فرق معلوم کرنا ضروری ہے۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہم جب دیکھتے ہیں کہ بالکل اسلام کے تمام فرقوں کے جو لوگ ہیں وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، ایک ہندو بھی عبادت کر رہا ہے، ایک کرسچن بھی عبادت کر رہا ہے، عبادت تو بہت سے لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، بالکل کوئی مخصوص عبادت کرنا ضروری ہے، یا جس نے جس ڈھنگ میں عبادت کر دی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا، یا یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اسم بھائی، کون سی اگر عبادت آپ چاہتا ہے؟ اگر آپ عبادت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ جب ابلیس نے، شیطان نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اس کی عبادتوں میں کوئی کمی تو نہیں تھی؟ کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہوگا، یعنی وہ اللہ پھر اور اس کے یہ رسول کی نتیجہ اطاعت کرو اور یہی اپنے عمل ضائع نہ کرو۔ بالکل اطاعت کے نتیجہ بغیر یہی عمل ضائع۔ نکلتا ہے کہ صرف اللہ کو سجدے کرنا کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگا۔ ہاں جی، اور بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تو ہم کلام ہو نہیں سکتا نا، تو ٹھیک ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام پہنچایا ہے وحی کے ذریعے، اور وہی اتری ہے صحیح۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف واضح بتا دیا ہے کہ ہمیں کس رستے پر چلنا ہے، کس رستے پر نہیں چلنا۔ تو گفتگو کے ٹھیک۔ آغاز سے آپ نے خود ہی فرمایا نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بڑی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ہاں، ٹھیک ہو گیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہ بھی فرماتے، بالفر اگر نہ بھی فرماتے تو سجدہ تو پھر بھی اللہ کو ہو رہا تھا۔ بے شک اسی طرح۔ اچھا، بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ قادیانی سے آپ مسلمان کیسے ہوئے، اور پھر مسلمان ہونے کے بعد
آپ نے شیعہ مذہب کو ہی کیوں قبول کیا؟ ایسی کون سی اہم بات جس نے آپ کو اٹریکٹ کیا کہ ایک جسے کہتے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ، جس نے آپ کو گھما کے رکھ دیا کہ نہیں میں نے مذہب حق کا مذہب اہل بیت مکتب جعفریہ کو ہی تسلیم کرنا ہے، اس مکتب کو تسلیم کرنا ہے کہ جو مکتب اہل بیت کے منہج پہ ہے؟ تو یہ تھوڑا سا آپ بالکل ڈیٹیل سے بتا دیں۔ میزم بھائی، میری جو اپ برنگنگ ہے نا جی، وہ قادیانی سوسائٹی میں ہی ہوئی ہے. مطلب میرے دیدیال کے آدھے جو میرے رشتہ دار ہیں نا جی، جن کے ساتھ میرے خونی رشتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہے. اور بریلویت بھی ہمارے ہاں ہے. یعنی میرے جو آدھا خاندان ہے وہ قادیانی ہے اور آدھا جو ہے وہ بریلوی ہے. لیکن میرے ننہال میں سے جو میرے کزنز وغیرہ تھے وہ شروع سے ہی شیعہ تھے. تو سب سے پہلے میرے والد صاحب تھے، وہ کنورٹ ہوئے تھے قادیانی سے شیعہ. تو اس وقت میری جو ایج تھی وہ تقریباً آپ کر لیں کوئی 10-12 سال کا ہوں گا میں شاید، یا کوئی 1 سال اوپر کر لیں یا کوئی 1 سال نیچے کر لیں. تو جب کنورٹ ہوئے تھے تو اس وقت پہلے میرا نام جو پیدائشی رکھا گیا تھا وہ ابو بکر رکھا گیا تھا. میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میرا نام میرے والد صاحب نے ہی اپنی زندگی میں تبدیل کروایا. اور وہ ہوں۔ باقی جو سارے معاملات ہوتے ہیں کاغذی طور پر بھی، اخبار اشتہار وغیرہ. اچھا، اس وقت ہم قادیانیت سے ادھر آ چکے تھے، لیکن پھر بھی جو میرا رہن سہن تھا، اب ظاہری بات ہے یہ رشتے داریاں بھی نہیں چھوڑتی. اور آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کنورٹ ہوئے تھے قادیانیت سے اس طرف، تو لیکن اس وقت بھی جو میری زیادہ رغبت جو تھی وہ بریلوی فرقے سے ہی تھی. کیونکہ میرے کزنز وغیرہ بھی جو ہیں وہ ادھر سارے اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے اور آدھے قادیانی تھے. شیعت کا مجھے اتنا نہیں تھا علم اس ٹائم پہ نا. تو ان کے صحیح۔ پیچھے نمازیں بھی پڑھنی، جمعے بھی پڑھنے. اور جب میں اپنے جو ننیال کے کزنز ہیں جب ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی تھی، ظاہری بات ہے ان ٹاپکس کو لے کر ڈسکشن ہوتی تھی. تو مجھے اس وقت اتنا علم نہیں تھا ہوتا اس حوالے سے. ایک تو پہلے اپنا قادیانیت سے اس طرف آئے، تو پھر آگے آگے یہی مسئلے مسائل سنی شیعہ کے، تو یہ سارے چلتے رہتے تھے نا. تو یہاں کے جو ہمارے مولوی صاحب ہیں جن کے پیچھے میں نماز پڑھا کرتا تھا، جمعے بھی انہی کے پیچھے پڑھتا تھا نا. تو ان کے ساتھ جب بھی بات ہوتی تھی تو انہی اختلافات کو لے کر ہوتی تھی. تو مجھے اکثر کہتے تھے کہ جو آپ کا نام تھا، پہلا جو نام میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میرا یہ نام تھا، وہ آپ کو ہوں۔ تبدیل کروانے کی کیا، وہ نام بھی کرواتے. بڑا پیارا نام ہے، بولنے میں بڑا پیارا لگتا ہے، اس طرح کی باتیں کریں. تو میں نے کہا کہ اپنا مولوی صاحب، ایک تو مجھے خود بھی اگر میں دیکھوں نا تو ایک اس نام کے جو مطلب ہے نا، اس حوالے سے مجھے کافی زیادہ جو مطلب کہ کہہ لیں کہ اب وہ لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، پر یہ تھا کہ چلے مطلب نہ وہ. استعمال کریں، نہ استعمال کریں۔ ہاں جی جی. ہاں، تو یہی آپ مزید سمجھدار ہیں، آپ بہتر سمجھ ہاں۔ سکتے ہیں. تو باقی جب مجھے بھی یہ بتا ہماری دیں کہ بات ہوتی تھی اس وقت یہ بتا دیں کہ والد صاحب آپ کے جو ہیں، وہ جو والد صاحب ہیں آپ کے، وہ کیوں کنورٹ ہو گئے تھے؟ کیونکہ بیسک تو پھر مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک آسانی ہوگی نا، کیونکہ والد جب مسلمان ہو گئے تو پھر آپ نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، والد کی ایکسپورٹ مل گئی، یا آپ اس کو ہاں مختار تھے، یا والد کی وہ وجہ میں سے شیعہ ہوئے ہیں آپ؟ وہی میں نہیں نہیں، جب میرے والد صاحب کٹڑ شیعہ ہو گئے تھے، میں اب اس وقت جو کٹڑ شیعہ ہوں نا جی، یہ میں اس وقت ہوں۔ نہیں تھا ہوا. وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن میرے والد صاحب کو پہلے بھی ان کو کافی زیادہ اس چیز کا نا نالج ہوتا تھا. تو وہ کسی کے ہوں۔ ساتھ نا انہوں نے بات ہی کر رہے تھے، ڈسکشن کر رہے تھے جب وہ قادیانی تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا۔ تو وہ ڈسکشن جب وہ ختم ہوئی نا تو ایک دو چیزیں ان کے مائنڈ میں آ گئی نا، ان کے ذہن میں کچھ ایک دو چیزیں آ گئی کہ صحیح۔ ہمارا باقیوں کے ساتھ اختلاف کیا ہے، یہ نبوت کو لے کر ہی آپ سمجھ لیں. تو پھر جب ہوں۔ انہوں نے مزید اس چیز کے اوپر کرنا شروع کیا نا، تو سب سے پہلے جو چیز ان کو کھٹکی تھی نا جی، وہ یہ ہوں۔ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مقام ہے دین اسلام میں، اور جو ہوں۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام دیا ہوا ہے، تو یہاں ہوں۔ پر ان کو اس مقام پر نہیں سمجھا جاتا. ان کو اہل بیت علیہ السلام کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی نا. تو یہ ہوں۔ چیز تھی جو ان کے ذہن میں آئی تھی. تو اس وقت میں، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں اس وقت کو 12-13 سال کا تھا، تو اتنی نہ زیادہ گہرائیوں کا نہیں پتا تھا. تو خیر، ہوں۔ جب جو ہمارے مولوی صاحب تھے جن کے پاس میں جایا کرتا تھا،
تو ان سے نا مطلب جو میرے باقی نینیال کے کزنس تھے نا، تو ان کے ساتھ جب کوئی بھی بات ہوتی ہے، خصوصاً جو امیر شام والا ٹاپک ہے نا جی، یہ شیر و شکر بتایا کرتے تھے ہمارے مولوی کہ جی شیعہ کی یہ باتیں صحیح نہیں ہوتی، اصل میں وہ یہ ہے کہ ان کے اپنے عقیدے نظریے اس طرح کے ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ بکری کھا گئی، اور اس کے علاوہ اور جو بھی الزامات تھے نا۔ اچھا، اب یہ جو بکری والی بات ہے کہ قرآن پاک بکری کھا گئی تھی، شیعوں کے نزدیک نا 40 پارے تھے، تو میں نے نا وہ یہ چیز مجھے ہضم نہیں تھی ہوئی، اور میں نا مطلب ابھی بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو مولوی صاحب تھے نا جی، انہوں نے مجھے یہ جب بتایا نا کہ شیعوں کا جو عقیدہ نظریہ اس کے مطابق قرآن پاک جو ہے وہ بکری کھا گئی تھی نا، تو میں ویسے بھی مولوی صاحب کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ خیر یہ چیز لے کر نا جی میں گیا اپنے کزنس وغیرہ میں، رشتہ دار میں جو اہل تشیع تھے، میرے ننیال کے جو ریلیٹیوز ہیں ان میں آدھے شیعہ تو جی جی آدھے سنی ہیں۔ ہاں جی، تو اب خیر اس وقت مجھے یہ سیاہ ستہ کی کتابوں کا نہیں پتا ہوتا تھا اتنا زیادہ نا، یہ صحیح بخاری کا نام میں نے سنا ہوا تھا صرف، اور اچھا اس کے علاوہ سے نہیں۔ تو نا انہوں نے وہ ایک سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ میں نے اکثر کوڈ بھی کی ہوئی ہے اپنی ویڈیوز میں نا۔ تو خیر انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ اپنے مولوی صاحب کو جا کے، ویسے وہ بھی رشتہ دار ہی تھے میرے لیکن دور کے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مولوی صاحب سے پوچھنا کہ جو کتاب ہے سنن ابن ماجہ، پہلے تو میں اس کا نام بڑا یاد کرتا رہا، سو مجھے نا مطلب زبان پہ نہیں آ رہا تھا نا اس طرح کی کتابوں میں۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری حدیث کی کتابیں ہیں ابھی تو بچے جو بچے کو رٹی ہوئی ہے نا، سنن نسائی، ہاں سنن ماجہ، مسلم، ترمذی، بالکل، ابھی تو اب تو علی بھائی کی برکت سے بچے بچے کو رٹی ہوئی ہے۔ فنگر ٹپس پہ بھی یاد ہو گئی نہیں ہے۔ اچھا، وہ میں نے ان کے سامنے رکھی، میں نے کہا کہ یہ جو بکری والی روایت ہے یہ تو ہماری اپنی کتاب ہے، یعنی سنن ابن جو تھی ماجہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو ساری روایتیں اگر کتابوں میں آ جاتی ہیں نا جی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ساری کی ساری سچی ہوں۔ وہ خیر یہی چیز تھی، وہ تقریباً 1 ڈیڑھ مہینے بعد پھر دوبارہ میرا ان کے ساتھ رابطہ ہوا، بلکہ میں گیا ان کے پاس نا، تو میں بولا کہ وہ جو پچھلے دنوں آپ نے مجھے وہ روایت بتائی تھی کہ تو آپ نے وہ کتنا میرے ساتھ چکر چلا ہے کہ مطلب مجھے پتا نہیں ہے، تو اس طرح کیا وہ ہمارے تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح کی روایت آ جائے کتابوں میں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو بندہ منہ اٹھا کے مان لے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنے اپنی مولوی صاحب سے یہ پوچھنا، یہ تو چلے ٹھیک ہے آپ کی کتاب میں آئی ہوئی ہے نا جی، آپ ایٹ لیسٹ اتنا مان تو گئے ہیں، لیکن یہ کہیں پر دکھا دیں کہ یہ بکری کھا جانے والی جو روایت ہے یہ شیعہ کی کسی بھی کتاب میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہو نا جی، تو وہ آپ دکھاؤ۔ اچھا، یہ اس بکری والی سٹیج پہ روایت کس کتاب میں بتائی آپ نے؟ بکری والی یہ روایت دوسری کس میں؟ سنن ابن ماجہ میں۔ ویسے تو یہ سنن ماجہ کے سیاسی اندر، ہاں بالکل۔ شریف قرآن کی جو روایات ہیں ان کی تو بھرمار ہے، ایون کہ جو ان کی حدیث کی کتابوں میں جو سب سے پہلی کتاب ہے نا جی، وہ بہت سارے لوگوں کو، ان کے اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہونا، وہ الموطا امام مالک ہے، اچھا تو اس کے اندر بھی تعریف قرآن کے حوالے سے روایت۔ اچھا، یہ وہ ٹائم تھا میسم بھائی کہ مجھے یہ چیز کلیئر ہوگی کہ جو شیعوں کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں نا ان کی بنیاد کوئی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی یہ کہتا تھا کہ یار یہ ان کے جو ہمارے یہاں خلفۂ ثلاثہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اس حوالے سے نا شیعہ زیادتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ اس وقت میرے ذہن میں بات آتی تھی۔ اصل میں شیعت کے عقائد کو جو مضبوط کیا ہے نا، اور لوگ کنورٹ ہوئے ہیں، پے در پے شیعہ ہوئے ہیں، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ بے بنیاد الزام لگائے گئے۔ آپ وہ بالکل شب عاشورہ کی رات والا الزام ہو، 40 سپاروں والا الزام ہو، وہ نیازوں کے اندر وہ بالکل اس طرح کی بکواس، یعنی جب آپ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات کسی بھی مذہب پر لگاتے ہیں نا، چاہے وہ حق پر ہو یا باطل پر ہو، تو جب لوگ اس کو اس کی تحقیق کرتے ہیں نا تو ان کو ریئلٹیز نہیں نہ ملتی، تو وہ خود بخود اس چیز سے متنفر ہو جاتے ہیں جو الزام لگانے والے ہوتے ہیں، بالکل اور وہ کہتے ہیں بس یار یہ یہ یہاں پہ تو ہمیں ایسا کچھ بھی نہیں ملا، جو بالکل جس طرح لوگ بتاتے ہیں ویسا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ لوگوں کی بہت نہیں زیادہ جہالت تھی، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ پے در پے کنورٹ ہوئے، پھر کافی سارے لوگوں نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ جیسا ہم کہتے تھے ویسا نہیں ہے، تو یہ ہمارے مولوی تو بالکل جھوٹ بولتے ہیں، تو یہ جھوٹ ہاں بڑا مطلب یقین کریں دیمک کی طرح آپ کو کھا جاتا بالکل، وہی میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا نا کہ اگر ہے۔ اس مولوی صاحب کے ساتھ میری یہ اس چیز پہ، یہ قرآن بکری کھا جانے والی روایت پہ اگر وہ مجھے نہ بتاتا ہے اس طرح کا،
تو شاید مجھے نہیں لگتا کہ میں اس طرف بڑھتا. یہ تو ایک سٹیپ تھا نا اس وقت. اور صحیح. اس کے علاوہ ہاں جی، اور جو آگے مزید اس کے بعد جو امیر شام والا ٹاپک تھا نا جی، ہوں، سب سے پہلے میرے ذہن میں وہ کھٹکا تھا. یہ تو مجھے پتا چلا نا کہ جو امیر شام ہے اس کا کوئی کریکٹر یا اس کا کردار کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ بندہ اس ہوں، کے نام کی مالا جپتا پھرے. سمجھ آ گئی نا جی. صحیح. میں نے یہ مین دیکھا کہ ٹرننگ پوائنٹ آپ یہ اس کو یہی کہہ سکتے ہیں، جو مین آپ کو کنورٹ ہونے کی وجہ بنی بالکل وہ امیر شام بالکل کا ٹاپک بنا. بالکل بالکل یہ آپ یہی سمجھ لیں کہ ٹریگر مجھے اس چیز نے کیا نا. ہوں، ہوں، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی باقی جو ان کے یہاں جو خلفۂ ثلاثہ کا جو ان کے یہاں مقام پایا جاتا ہے، چلے ہر ایک کا عقیدہ اپنا اپنا، اس کا نظریہ اپنا اپنا، ہر کسی کو اپنا عقیدہ نظریہ مبارک ہو. ہوں، وہ تو چلو پھر بھی ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہے نا جی چیز. وہ تو پھر بھی ان کا جو داد اپا ہے وہ اس پہ چل جاتا ہے. ہوں، لیکن امیر جام کے حوالے سے ان لوگوں نے اتنا جو غلو کیا ہوا تھا نا جی، سب سے پہلے یہی چیز میرے ذہن میں کھٹکی نا. ٹھیک ہو گیا. اب پھر آگے صحیح. آ جاتے ہیں خلفۂ ثلاثہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. ہاں، یہ ایک اگلا قدم بہت مشکل جتنی قدم میں ہوتا نے ہے امیر شام چیزوں کے کے بعد. جو نیکسٹ قدم ہوتا ہے نا، اب ہمارے جو انجینئر کے اسٹوڈنٹس ہیں نا وہ بھی امیر شام پہ آ کے رک گیا ہے نا، آگے نہیں رک تحقیق گیا کر رہے کہ آگے آگے کے معاملات کیا. ہاں جی وہ رک گئے ہوئے ہیں. یہ ویسے یہ چلے آگے چل کے میں بتاتا ہوں، یہ تقریباً 2017-18 کی بات ہے. ہوں، میں انجینئر کا کٹڑ فین تب بھی ہونے لگا تھا، لیکن اچھا. ہوتے ہوتے باقی کا شکر اللہ کا. اچھا یہ تو پھر بات کی بات ہے. لیکن نا جی، جب امیر شام والا مجھے سارا معاملہ کلیئر ہو گیا نا، اس کے بعد جب خلفۂ ثلاثہ کے حوالے سے ہوں، شیعوں کے ساتھ جب میں کوئی بھی بات کرتا تھا نا، تو وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت پر یا خلافت بلا فصل پر کوئی نہ کوئی دلیل لازمی دیتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا. قرآن سے احادیث سے دلیل یعنی جب لازمی شیعہ سے دیتے بات تھے. ہوتی تھی آپ کی، جب شیعہ سے بات ہاں ہوتی تھی آپ کی. جی. بالکل مجھے دلائل ملتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں پھر آگے ان کی رٹی رٹائی یہی باتیں کہہ دیتا تھا. میں کہا کہ یار اگر مطلب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حق تھا بقول آپ کے، یعنی اس وقت تو کی تلوار میں کیوں بات اٹھائے؟ تو ہاں. ہاں جی. تو پھر یہ وہ حضرت ابو بکر کو تو مسند سے اٹھاتے ہوئے انہیں کوئی ٹائم ہی نہیں تھا لگنا ہے. اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی تو شیعوں کی جو مطلب ان کی ہے نا سنیوں کی کہانیاں، کمزوری. وہ سیدھی آپ کو بتاتے نہیں ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وصیت کی ہوئی تھی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو نا. تو یہ تو پھر بالکل. بات کی بات. اچھا. تو پھر جب میں ادھر آتا تھا نا جی مولوی صاحب سے، میں کہتا ہوں کہ وہ یہ دلیل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو وہ ہے نا دعوت زشیرہ والی دلیل. اس طرح ہوں، کی جو مولوی صاحب تھے انہوں نے کوئی ایک مجھے نا جی یہ حضرت ابو بکر کی خلافت کی دلیل کوئی نہیں تھی. وہ کبھی اجماع پہ آ جاتے ہیں، تو کبھی قیاس پہ، تو اس طرح کی ساری چیزیں نا. کبھی امت نے چن لیکن لیا، کبھی مجبوری کو چن لیا، مجبوری تھی. ہاں ہاں ان کے موقف دین بدلتے مجبوری رہتے کا ہیں. تو نام نہیں ہے نا، دین تو بالکل روحانیت ہے. بعض بالکل لوگ پھر یہ کیا کہ جان چھڑا لیتے ہیں جی مولا علی علیہ السلام روحانی طور پہ تو ہم ان کو خلیفہ مانتے ہیں، جیسے پیر نصیر الدین صاحب نے کہا تھا. وہ کہتے ہاں ہیں ہاں میں ہاں مولا علی خلیفہ بلا فصل ہے، لیکن میں ان کو ہوں، روحانی طور پہ مانتا ہوں. دین تو ہے ہی روحانیت، فزیکلی دین تو نہیں ہے نا، بالکل. یہ ڈاکٹر دین ہے طاہر ہی روحانی. القادری صاحب کی کتاب ہے. اچھا. یہ میرے السیف الجلی ان کا نام ہے. تو ہوں، انہوں نے ان کی کتاب کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی. یہ کتاب کا نام ہے. اچھا. اچھا. اس کتاب میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو ہے نا، انہوں نے حضرت ابو بکر کو ان کی بھی خلافت کو کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آنا تھا، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و خلافت کو بھی انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے لے کر آنا تھا. انہوں نے لکھا ہے کہ جی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت اور ولایت یہ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا. اور حضرت ابو بکر کی جو خلافت ہے وہ اجماع سے ثابت ہے. اب یہاں پر اچھا. سوال یہ بنتا ہے کہ ہوں، اجماع کی زیادہ ویلیو ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ ویلیو ہے؟ بے شک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب دیکھ لیں نا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بغیر تو نہیں وہ بات کرتے تھے نا جی. بہت تو سچ. اس وقت ہاں جی جب میں مطلب اسی کشمکش میں تھا نا کہ یار صحیح کون ہے یا غلط کون ہے، کہ یعنی ہاں، وہاں بیسک سے شیعہ ہٹ کے سنی جو اختلاف ہے نا اون بھائی، وہ تو یہی ہے نا کہ رسول اللہ کے خلفاء میں سے 12 خلفاء میں سے جو مسلم کے اندر آئے ہیں ان میں سے پہلے کون ہے. بیسک سنی شیعہ ہاں اختلاف تو یہی ہے.
بالکل. اور ایک تو ان کا یہ نظریہ ہے نا جی کہ اچھا اب یہ وقفے وقفے سے لے آتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جی اچھا. پہلے چار جو مولا حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان وغیرہ، اور اس کے بعد ہوں. مولا علی علیہ السلام، پھر کوئی ان میں سے کچھ لوگ مولا امام مجتبیٰ علیہ السلام کو بھی شامل کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے شامل ہیں. کرتے. پھر ہوں. درمیان میں سے یہ ایک بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے ہوں. جی. ایک کافی زیادہ گیپ رکھنے کے بعد عمر بن وہ کیا اس کا نام تھا، عمر عمر بن عمر عمر بن عبد العزیز کو. عبدالعزیز، عمر. اس کو اٹھا ہوں. کے آگے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. لیکن ہوں. اگر اس نظام کو ان لوگوں نے ماننا ہے نا جی، ہوں. کہ اگر جو 12 خلفاء کا جو ان کے ہاں کنسپٹ پایا جاتا ہے، اگر ہوں. اس کو انہوں نے ماننا ہے، چھٹے 5ویں نمبر پہ ان کا خلیفہ امیر شام، اور چھٹے نمبر پہ ان کا خلیفہ یزید ہے ہی ہے. ہوں. اگر ان بہرحال یہ لوگوں بڑی نے سخت بات ہو جائے گی اون بھائی. پتہ کیا ہے، بڑے لمحہ فکری ہم دے دیتے ہیں اپنے بھائیوں کو کہ رسول اللہ کی مسلم کے اندر حدیث ہے. اب اس کا نمبر مجھے نہیں یاد، بہت دفعہ میں انشاءاللہ اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کہ میرے بعد جی 12 جی خلفاء ہوں گے، میرے بعد 12 ولی ہوں. تو رسول اللہ کی بالکل حدیث اس طرح بھی ملتی ہے کہ اے علی تم میرے بعد میرے خلیفہ ہو، اور حدیث اس طرح بھی ملتی ہے کہ اے علی تم میرے بعد میرے ولی ہو. تو 12 خلفاء بالکل میں سے نبی کہہ رہے ہیں کہ علی خلیفہ ہے. 12 ولیوں میں سے یہ مسلم کے اندر حدیث ہے، 12 ولیوں والی حدیث. اور پھر ایک ایک حدیث وہ راز والی ہے. اب اون بھائی نے جو بات کر دی ہے کہ خلیفہ تعین والی حدیث جو ہے، اون بھائی جانتے ہیں نا آپ اس حدیث کو کہ میں تمہیں 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ جو حدیث اس کے اندر ہے، مجھے اب اس کا کتاب کا نام یاد نہیں ہے، میں انشاءاللہ اس کے اندر ڈال دوں گا ترمذی کہ میں ان رسول کی اللہ نے کہا کہ 2 خلفاء چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے، دوسرا جو ہے وہ آپ کا اہل بیت ہے. تو اچھا اس پہ اور اون بھائی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دینا کہ بعض مقامات پر میسم بھائی لفظ اطرت کا استعمال کیا گیا ہے. اطرت بھلا صحیح. یہ اطرت کا اگر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل جائے نا، ڈیٹیل میں اگر کوئی میرے علاوہ اگر کوئی اہل علم ہوتا وہ زیادہ مزید سمجھا سکتا، لیکن میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اطرت کہتے ہیں کہ ایک شاخ کو جو مخصوص ایک کے اس کے ایک میں سے ہی اس کی اور نکلتی ہے، کوئی دوسرے تیسرے کی نہیں ہوتی. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی بھی بندہ اس میں نہیں آ سکتا، ان کے آل اولاد کے سوا. ٹھیک ہے. ہاں جی. اچھا تو آخر میں مجھے ایک اور چیز بتا دیں کہ علامہ حسن اللہ یاری صاحب سے جب ہم نے سوال کیا نا کہ امت کا اتحاد کس طرح ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا اگر امت کا اتحاد کرنا ہے نا تو صرف ایک ہی حدیث ہے رسول اللہ کی کہ میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت. ان کا دامن پکڑے رکھو کہ کبھی گمراہ نہیں ہو. تو کبھی گمراہ یہ تو چلو نہیں. ایک یہ ہے کہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے نا. اگر وہ رسول اللہ کی اس حدیث پر عمل کر لیتے ہیں کہ تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری اہل بیت، اگر سب اہل بیت کو تھام لیتے ہیں، تمام خلفاء اہل بیت سے قبول کرتے ہیں، تو بے شک امت کا اتحاد اس سے ہو سکتا ہے. لیکن چلیں بالکل اختلافات ہونے کے باوجود بھی آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ اب آپ نے ایک میسج دینا ہے کہ امت کا اتحاد کیسے ممکن ہے، اور اتحاد سے کیا مراد یہ ہے کہ ہم علمی اختلاف نہ کریں، علمی ڈسکشنز نہ کریں، اور ایک دوسرے کی اصلاح کا طریقہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہ آپ کسی کو اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تکفیر شروع کر دیں، اس کے خلاف فتویٰ بازی شروع کر دیں، یا پیار محبت سے اپنے بھائی کی اصلاح کریں؟ تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک میسج دے دیں اتحاد کے متعلق اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو بہترین طریقہ ہے اس کے متعلق. میزم بھائی، جو میری ناقص عقل میں جو چیز سمجھ میں آتی ہے نا جی، یہ جو اتحاد والا کام ہے یہ بہت بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے. کیونکہ جس طرح سے حالات بدلتے ہیں نا جی، ہر روز کوئی نہ کوئی نیا واقعہ سامنے آیا ہوتا ہے. تو اس وقت یہ اتحاد کے حوالے سے بندے کا مائنڈ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. مثال کے طور پر کبھی بندہ کہتا ہے کہ جی اتحاد صرف ایک وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نا اور کسی دوسرے کا چھیڑو نا. ٹھیک ہے جی. تو جب اس چیز میں بھی آ جاتے ہیں نا جی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر بندہ یہ کہے کہ کسی اور کا عقیدہ جو ہے وہ اس کو بالکل چھیڑو ہی نا. ٹھیک ہے جی. جب سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تبلیغ فرمایا کرتے تھے نا جی ان بتوں کی، سوری جو مشرکین مکہ تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہی فرمایا کرتے تھے، ان کو حکم یہی دیا کرتے تھے کہ یہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، جن کو تم پوج رہے ہو، یہ کوئی نفع نقصان والا آپ کو ان کو کوئی نہیں تھا ملنا. ٹھیک ہے جی. اگر اس چیز کو دیکھا جائے نا، کسی کو چھوڑو نہ ہے، کسی اپنا عقیدہ جہالت بڑا چھوڑو نہ جملہ ہے ہے. جی، یہ بڑا ہاں تکلیف ہاں دہ جملہ ہے سر. یہ تو لوگ ہاں مفتی ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں
کہ پھر جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کنسپٹ تو پھر بھاڑ میں چلا گیا کہ اپنا نہیں چھوڑو نہیں، کسی کو چھیڑو بالکل نہیں، اپنی مستی میں مست ہے صاحب، کیا قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ یہ چیز، ہاں جی، یہی چیز کہنے والے اب پھر توبہ استغفر اللہ معاذ اللہ جو کہا کرتے تھے مشرکین مکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اے محمد کہ تم اپنا خدا منواؤ، ٹھیک ہے، ہوں جس سے مرضی منواؤ لیکن ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہو، ٹھیک ہے جی۔ تو ادھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہیں یہ فرمایا تھا نا جی کہ جی میں آپ کے عقیدے کو نہیں چھیڑتا لیکن اپنے کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا بات جی؟ بہترین۔ تو پھر اصلاح کا بہترین طریقہ کیا سمجھتا ہے؟ میرا جو دوسرا سوال تھا اصلاح کا کہ اصلاح بہترین کرنے کا طریقہ مثال کے طور پہ ایک ہمارا بھائی اب نماز پڑھ رہا ہے، رفع یدین سے نہیں پڑھ رہا، یا ہم اس کے اندر کوئی خرابی دیکھتے ہیں کہ یار بخاری کے اندر اتنی ساری حدیث ہیں، مثال ایک میں دے رہا ہوں صرف رفع یدین کی، تو کیا جی، طریقہ کار ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے؟ اصلاح کے لیے آپ کیونکہ اس پتہ کو ہے ہمارے قائم یہاں کریں، اخلاقی جرت، ٹھیک ہے معذرت آپ جی؟ کی بات ٹوک رہا ہوں، ہمارے یہاں اخلاقی جرت ختم ہوگی ہے نا، ہم لوگوں سے بالکل نسل پوچھ لیں گے، اس کی قوم پوچھ لیں گے، اس کا جو ہے ملک پوچھ لیں گے، شہر پوچھ لیں گے، علاقہ پوچھ لیں گے، اتنا نہیں زحمت کریں گے اس سے اس کا مذہب یا اس کا فرقہ پوچھ لیں، کیونکہ اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ تو اصلاح کا ہمارے ہاں اندر کیا اتنا حوصلہ ہونا نہیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکیں، علمی ڈسکشن، بالکل اختلافات کو بالکل ڈسکس کر سکیں؟ ظاہری بات ہے۔ ایک تو ہوں دیکھیں اب آپ کا اور میرا ایک ہی مکتبہ فکر سے تعلق ہے نا جی، تو ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب ظاہری بات ہے ڈسکشن کیے بغیر مسئلے حل نہیں ہونے، ٹھیک ہے جی۔ بالکل آپ اپنا عقیدے، آپ اگر اپنے عقیدے پہ قائم رہو ٹھیک ہے، آپ اپنی مرضی کرتے جاؤ، میں اپنی مرضی کرتا جاؤں، اس سے معاملات جو ہیں وہ حل نہیں ہونے۔ تو لازمی یہ ہے ہی ہے کہ آپ کو آپس میں کچھ ڈسکشن کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یا تو آپ ہمیں قائل کر لو، ٹھیک ہے، ہاں یا بالکل، آپ ہمارے یا آپ اس ہم سے اتفاق اس کر چیز لیں۔ کے لیے کوئی تیار نہیں نا ہوتا بھائی یار، اگر ہمارے ہاں کوئی مسئلہ ہے، کسی چیز میں اختلاف ہے، ایک آدمی رفع یدین سے نماز پڑھ رہا ہے، ایک رفع یدین سے نہیں پڑھ رہا، دونوں مل کے اس کو ڈسکس کیوں نہیں کرتے؟ یہ سمجھنے بڑی مشکل ہے یہ بات۔ اچھا آپ دین پہ بات کرو گے، مولویوں نے ذہن میں ڈال دیا ہے اس سے تو فرقہ واریت پھیلے گی، اس سے جو ہے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کی ایک بڑی بالکل مشہور حدیث ہے، ہمیں نصاب میں پڑھائی گئی ہے کہ رسول اللہ مسجد میں داخل ہوئے تو دو گروہ بیٹھے تھے، ایک ذکر کا گروہ تھا اور ایک علم کا گروہ تھا، ایک علمی ڈسکشنز کر رہے تھے، تو رسول اللہ نے دونوں کی تعریف کی اور خود علمی ڈسکشنز میں بیٹھ گئے۔ تو ہمارے اندر یہ بالکل اخلاقی جرت بہت ختم ہو گئی ہے، اور یہ جو بہت افسوسناک بات ہے کہ ہمارے اندر اس کی اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی چیز بری لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا جی ساروں نے، اس میں کوئی سنی شیعہ کی بات نہیں ہے، تمام مکاتب فکر کی آپ بات کر، ہم نے صرف دین کو ہے نا وہ صرف سننے پر ہی رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے میں ایک آدھ کسی مولوی کو سن لو آپ، یا کسی عالم کو سن لو، بس جی بات اپنا ہم نے جو ہے نا وہ دین کے حوالے سے اپنا کام کر لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کو اپنا سر کھپانا پڑنا ہے کسی نہ کسی حوالے سے اور کسی نہ کسی حد تک نا جی۔ تو باقی اتحاد کی آپ بات کر رہے ہیں میسم بھائی، اتحاد کا یہ جو چورن بھیجنے والے تقریباً ہر مکتبہ فکر میں آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن صحیح، اس طرح حل کوئی نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اگر کوئی بھی اتحاد کے لیے شیعوں میں سے اگر کوئی بھی اسٹیپ اٹھاتا ہے نا جی، تو پھر پیچھے شیعہ ہی اس کی ٹانگ کھینچنے والے بھی ہوں گے۔ اگر کوئی سنیوں میں سے اتحاد کے لیے اسٹیپ اٹھاتا ہے نا جی، تو پھر اس کی جو ہے وہ لیگ پولنگ ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ لیں دیوبندیوں کے جو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، وہ ہاں اتحاد کی بات کرتے ہیں نا جی، کرتے ہیں نا۔ بالکل آپ اسی مجھے طرح بتائیں کتنے عرصے سے وہ اتحاد کی باتیں کرتے ہیں، آج تک کامیاب ہوئے نہیں، الٹا ان پہ فتویٰ لگے ہیں، فتوے لگے ہیں ان کے اوپر، چلے اللہ کی نظر میں تو کامیاب ہے نا ان بھائی، اللہ کی نظر میں تو کامیاب ہے، اور یقین کریں اتحاد کا جتنے قدم بھی اٹھائے گئے وہ ہماری طرف سے اٹھائے گئے، دیکھیں نا ان کی طریقہ طرف سے کار نہیں نہیں اٹھائے گئے۔ ہے، طریقہ کار نہیں ہے، وہی بات آ جاتی ہے نا جی۔ وہ جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جو آپ نے دو تین دفعہ بیان کیا اور اس کی وضاحت بھی آپ نے فرمائی، کیا اس چیز پر طارق جمیل صاحب آئیں گے؟ جی میں آواز آپ کی کٹ گئی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو مطلب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، باری کیا چیز ہے، ہاں بالکل۔ طاہر القادری صاحب اس چیز پر آئیں گے؟ وہ اپنے باقیوں سے اختلاف کریں گے؟ وہ تو صرف مطلب ایک اسٹیپ آگے بڑھنے پر، اتحاد کرنے پر ہی جو ہے وہ سیکھ پا ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو ساتھ والے ہیں،
تو کیا ان کو وہ یہ چیز برداشت ہوگی؟ اتحاد کا اسی طرح جو ہے نا، جو کانسیپٹ لوگوں میں دیا جا رہا ہے اتحاد کے حوالے سے، بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پر آ کے کھڑے ہو جائیں. نہیں، اصل میں ٹھیک اور ہے. بھائی اس میں یہ ہے نا کہ اتحاد کریں، ایک دوسرے سے کے اوپر فتویٰ بازی نہ کریں. علمی ڈسکشنز اور اتحاد میں بڑا فرق ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے اتحاد کر رہے ہیں نا، نہ تو ہم نے جی بخاری کے حدیث 2:1-2 ڈسکس کرنی ہے، نہ ہم نے کوئی اپنے منہ پہ بس ٹیپ لگا لینی ہے اور خاموش رہنا ہے. اتحاد یہ تو نہیں ہے نا، یہ تو اتحاد نہیں ہے، یہ تو یہ ہے کہ اپنے مستی میں مست رہو، تم اپنا کام کرتے رہو، میں اپنا کام کرتے رہو. اتحاد یہ ہے کہ بالکل. آپ ایک دوسرے سے محبت کریں، مل بیٹھیں، ایک دوسرے سے تعلقات اچھے رکھیں، لیکن ان میں پھر علمی ڈسکشنز کریں، ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کریں. اگر میرے اندر کوئی خرابی ہے تو میرا بھائی میری اصلاح کرے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو میرا کام ہے میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں. اصل میں اس ہمارے کو اندر اسلام یہ درد دل ہی ختم ہو گیا ہے کہ جو رسول اللہ کے اندر تھا، کہ امت کی جو ایک درد تھا رسول اللہ کے اندر کہ میری امت کبھی گمراہ نہ. رسول اللہ نے ہاں وصیت کی نا، میں بار بار وہ بات دہرا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی حسن سلوک کا حکم دیا اہل بیت سے نا، بالکل. ان کی جو ہے پیروی کا حکم نہیں دیا، حسن سلوک کا حکم دیا. نہ امت نے بے شک یہ یقین کر، امت پر عذاب ہے اسی وجہ سے کہ نہ تو انہوں نے اسی اہل وجہ بیت کا حق کے ولایت ادا کیا، اور نہ ان کا حق کے محبت ادا کیا. سے آ گیا. بالکل جی. معدت آپ دیکھیں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نہیں ہے، آیا معدہ بڑی مشہور ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اتحاد کے اب دیکھیں، چاہے کس کا تعلق کسی بھی مقبر فکر سے، ہوں، جب واقعہ کربلا اس کے سامنے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ہوں، امام حسین علیہ السلام کی رسپیکٹ تو وہ کرتا ہے نا، چاہے کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو. کہتا ہے کہ ہوں، جی کربلا میں ان کے ساتھ غلط ہوا یا ان کے ساتھ ظلم ہوا. ایسا ہی ہے نا جی. تو بالکل اس اسی طرح. چیز کو درس ہم بھی تو نہیں نہ سمجھ رہے، نہ ہوں، شیعہ بھی نہیں سمجھ رہے. اگر واقعہ کربلا کو ہی دیکھا جائے نا، تو میرا خیال ہے کہ اتحاد اس چیز کے حوالے سے اسی میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ آپ کے سامنے دو رستے آگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوں، ایک رستہ جو مولا امام حسین علیہ السلام کا جو انہوں نے ہمیں رستہ دیا ہوا ہے، اگر اس رستے پر بھی ہوں. اگر آپ چل کے دیکھتے ہیں تو اتحاد تو اس میں بھی آ جاتا ہے. کیا بالکل خیال؟ بہترین ہو گیا. اچھا، آخر میں اون بھائی، میں یہ جو پیچھے آپ کے مواد پڑا ہوا ہے بہت زیادہ، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں یا پڑھی ہوئی ہیں؟ یہ ڈائیلاگ جو ہے نا، یہ علی بھائی کا ڈائلاگ ہے نا، انجینئر محمد علی مرزا بھائی کا. انجینئر محمد علی مرزا کا. ہاں سنا ہوا ہے میں نے. نہیں تو میثم کیا؟ بھائی، الحمدللہ پڑھی ہوئی ہیں، خالی پڑھی نہیں ہوئی. اچھا، ماشاء اللہ، ہاں کیا جی. بات ہے. کتنے پرسنٹ آپ نے پڑھی ہوئی ہے یہ ساری پیچھے جتنا پڑا ہوا ہے ریک تقریباً؟ صحیح صحیح بتانا ہے آپ نے. یہ جو پیچھے پڑھی ہوئی ہیں، یہ ان کے ہاں. علاوہ یہ جو سنی پڑھی ہوئی ہیں، یہ دونوں طرف پڑھی ہوئی ہیں، اور کچھ یہاں سے ہٹ کے بھی ہیں. یہ جتنی ہوں، کتابیں اس وقت میرے پاس ہے نا جی، یہ تو تھوڑی ہیں جو آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہیں نا. باقی اوور آل جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں سے ہوں. کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہونی جو میں نے کبھی کھولی نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہر ایک اچھا، بندے کا اپنا اپنا. ہاں جی الحمدللہ پڑھی میں نے ساری ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. سارا کچھ ماشاء اللہ. ہر کتاب سے نا جی میں نے کچھ نہ کچھ ہوں، لیا ہوا ہے. لیکن ہر بندے کا پڑھنے کا جو طریقہ ہے نا جی وہ مختلف ہوتا ہے. ابھی مثال کے طور پر اگر میرے ذہن میں کوئی ایک ٹاپک ہے، ٹھیک ہے جی، ہوں. تو میں نے وہ ٹاپک کا میں نے سب سے پہلے سرچ کرنا ہے کہ اس ٹاپک کا کہاں کہاں پر ڈسکس کیا گیا اس ٹاپک کو نا جی. تو ٹھیک ہو میں گیا. ہاں جی اس حوالے سے پڑھتا ہوں. اس سے یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے. کہ ایک رٹے والا سین نہیں ہوتا. دیکھیں خالی رٹا تو نہیں لگانا نا جی. ہاں، سمجھ کی چیزوں کو دیکھ کے. ہاں بالکل اسی طرح غور و بالکل تدبر کے بغیر مطالعہ جو ہے وہ فضول ہے. تو آخر میں اون بھائی بالکل. آپ سے گزارش ہے، کوئی بات آپ کرنا چاہیں اپنے دیکھنے والوں کو، کوئی میسج دینا چاہیں، کیونکہ زندگی تو بہت مختصر ہے نا، مرنا تو ایک دن ہی ہے ہی سب نے نا. چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کا عقیدہ کیا ہے، اس سے یہ چیز ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ ہٹ دھرم ہو کے مرا ہے بالکل. یا حقیقت کی تلاش کر کے مرا ہے. تو آخر میں کوئی میسج دے دیں، زندگی مختصر ہے سر. دیکھیں یہی ہے کہ بخاری میں بھی حدیث ہے، اور برادران اہل سنت کی جتنی بھی معتبر کتابیں ہیں نا ان میں ایک حدیث ہے کہ جو اپنے امام وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے مرتا ہے وہ جہالیت کی موت مرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب دیکھیں اتنی بڑی یہ حدیث ہے. اب اس سے امام اگر ہر ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ کوئی مسجد کا کوئی امام مسجد یا کوئی مولوی شولوی تو امام نہیں ہو سکتا.
ٹھیک بے ہو شک۔ گیا جی. اپنے آپ وقت کے امام کو پہچانیں، آپ فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور باقی جس مکتبہ فکر سے میرا تعلق ہے یا میسم بھائی کا تعلق ہے، دیکھیں ہم مانتے ہی ان کو ہیں کہ جن کے گھر میں دین نازل ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے دین لیا وہاں سے جن کے گھر میں قرآن اترا ہوا ہے. تو ایک یہ، اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ چاہے کس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اہل بیت علیہ السلام کے بغیر گزارا نہیں ہونا ہمارا کسی بھی حوالے سے. بالکل اسی طرح. خدا آپ کو عزت دے بالکل اون بھائی، میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ اون بھائی کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے. ماشاءاللہ سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. ان کے چینل کا انشاءاللہ میں لنکس وغیرہ دے دوں گا. ان کے خیالات کا اظہار سنیں آپ. بڑی علمی شخصیت ہیں، ہمارے لیے محترم ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں کو تو عزت دے اون بھائی. میں بہت جی ہی میں کہہ رہا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، کم عقل ہوں. بس لیکن خدا آپ کو عزت دے، یہ سلامتی ہے دے. کہ بس اللہ تعالیٰ غرور اور ریاکاری سے بچائے. کیونکہ سوشل میڈیا پہ آتے وقت نا بندہ یہ چیز بڑا ہی سوچتا ہے کہ یار میں ریاکار نہ بن جاؤں. تو وہ ایسی ہی بالکل عبادت یقین کریں کہ منہ پہ دے ماری جاتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے جو اس وقت آپ سوشل میڈیا پہ کر رہے ہیں اون بھائی. تو بالکل جی. خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے. یہی کھلے تو سب کے میں کہتا ہوں کہ میں اپنے سے میں ہر بندے کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سے بہتر ہوگا، کیونکہ بے شک. میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی بہت آخر میں بڑا اون بھائی کوئی. مجھے ایک چیز یہ بتا دیں، علمی بندوں کی قدر کرنی چاہیے نا. جس طرح اب یہ انجینئر محمد علی مرزا کو لوگ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم چاہے کسی بھی مکاتب فکر کہنا. بات بہت لمبی ہوگی ہے، بس مختصر سے اس پہ بتائیے گا کیونکہ آدھے گھنٹے سے اوپر انٹرویو نکل گیا آپ کا. اور آپ کو عزت دے ہاں جی کہ علمی بالکل. شخصیات کی قدر کرنی چاہیے، چاہے بالکل جس مذہب بالکل. کی اور مکاتب فکر یہی سے. ایک، اب آپ نے مرزا صاحب کا تذکرہ چھیڑا ہے تو اسی حوالے سے میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ چلے آپ کی ویڈیوز بہتر ان کے خلاف بہت زیادہ ہوتی ہیں. جی میں نے کہا آپ کی کیا؟ ویڈیوز ان کے خلاف بہت زیادہ ہوتی ہیں نا. نہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. علمی اختلاف ہوتا ہے، اس میں علمی اختلاف ہاں جی، یہ تو وہ مجھے میں آپ پتا کو بتاتا ہوں کہ ریزن کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے اتحاد کی بات کی نا جی. ہمارے ہاں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یار انجینئر محمد علی مرزا واہ واہ یا کیا بات ہے، مطلب اس کی عزت کرتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، اس کی عزت کرنا میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت بڑا جرم ہے یا کوئی بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھیں اتحاد کے حوالے سے اس کو بہت زیادہ اس کا نام لیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی وہ ساروں کو بڑا اچھا سمجھتا ہے، یا ساروں کے ساتھ وہ اس طرح، مطلب جو بھی اس کے موقف ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن جب ہاں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کسی کے مقدسات کا مذاق یا تمسخر اڑاتے ہیں نا جی، ٹھیک ہے، اس وقت ان کی جتنی بھی دعوت یا ان کے جو بھی دعویٰ جات ہیں ان کی حیثیت یا ویلیو نہیں رہ جاتی. وہ آپ کی سال کس مقدسات کی توہین کی طرف اشارہ ہے؟ انہوں نے کیا مطلب کس کی توہین؟ جس طرح اب دیکھیں کہ جو ہمارا عقیدہ مادھویت ہے، مولا امام زمان علیہ السلام کے ہاں اس کے حوالے سے متعلق انہوں نے جو بات کی تھی، لیکن وہ اتنے کر کے بڑے سال. پچھتائے ہیں جی اون بھائی، وہ کر کے بڑے پچھتائے ہیں. وہ ہاں خود کہتے ہیں میں نے یہ بات کر کے غلطی کر دیا. ان بالکل. کو ہمارے بڑے لوگوں نے جواب دیا. ایک تو بات ہی بلو دا بیلٹ تھی، سمجھا گی نا آپ کو. بالکل. اور دوسرے نمبر پر آپ یہ کہہ لیں کہ جب ان سے میرا خیال ہے کچھ کوشچنز ہوئے بھی تھے اس حوالے سے، تو ان کو ایکسکیوز کرنے کا بھی مطلب ان کو کہا یار کہ چلو آپ معذرت کر لو. ایک اور بھی اس کا ایک بڑا چہیتا اسٹوڈنٹ تھا لیکن اب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے بھی اس کو کہا تھا انجینئر محمد علی مرزا کو کہ یار تم مولا امام مہدی علیہ السلام کا، چلو ٹھیک ہے عقیدے نظریے کا اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو تم نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ غلط کی ہے بالکل. اب تم واٹس ایپ نمبر مانگتے ہو امام مہدی کا، ہم نے تم سے حضرت خضر کا نمبر مانگا جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ہم نے تم سے حضرت عیسیٰ کا نمبر مانگا، اور دیگر جو لوگ زندہ ہیں ہم نے تم سے ان ہاں کا واٹس ایپ نمبر مانگا. تو مومن تو بالکل وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے. رسول اللہ کی حدیث تھی نا کہ قیامت تک 12 ہوں گے، وہ 12 اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں، اور ہوں بھی اہل بیت میں سے. اور اور بھائی میری اگر نظر سے تو خیر مولا کا ذکر شروع ہو گیا ہے، لیکن بس میں آخری حدیث آپ سے اپنی وہ اصلاح کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ حدیث کہیں پہ ملتی ہے کہ امام مہدی پیدا ہوں گے؟ جہاں پہ بھی میں نے تو حدیث پڑھی ہے ظہور کی لفظ ہے، ظہور یہ ہے کے کیا؟ دیکھیں ولادت ہے وہ تو ہو چکی ہوئی نا، ٹھیک ہے، بالکل ہاں ابھی وہ پردہ غیبت میں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پردہ غیبت میں ہے نا جی، تو ان کی پیدائش نہیں ہونی جس طرح ایک ولادت ہوتی ہے، وہ بے ظہور شک. فرمائیں گے. ہاں جی کون بھائی میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، سلامتی دے.
اور اسی کے ساتھ آپ سے خدا حافظی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. صرف انٹرویوز اس لیے ریکارڈ کیے جاتے ہیں کہ تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں. میں یقین کریں ہر اس بندے کی قدر کرتا ہوں کہ جو بے شک ہندو سے عیسائی ہو جائے نا، یا عیسائی سے کسی اور مذہب کو قبول کر لے، لیکن کم از کم اس شخص نے یہ جاننے کی کوشش تو کی نا کہ میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، اس کائنات کا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے. جو بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے، اس عقل کا استعمال کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا، ہر دھرموں کے لیے بہت بڑی سزا. جو بندہ ہر دھرم ہے نا، جس نے کوشش نہیں کی، آپ ایک کپڑا لیتے ہیں نا، اس کو بھی ٹٹول کے لیتے ہیں کہ یہ کپڑا میں لے رہا ہوں، یہ اس کو ٹٹول کے لینا ہے. آپ کھانا کھاتے ہیں اس کو سونگ کے کھاتے ہیں. لیکن جب آپ اپنی اس کائنات کے خالق کی رضا کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، جس نے زمینوں میں پانی رکھا، آسمانوں میں روشنی کے لیے سورج اور چاند کو رکھا، آب و ہوا رکھی، درختوں کا نظام بنایا، یعنی کہ اتنی ساری نعمات سے نوازا، جب میں نے اس کو شکریہ ادا کرنا ہے، اس کا تھینک یو سو مچ کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے اور مرنے کے بعد وہ مجھے اس کا اجر دے گا، اس میں ہم پھر سستی کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ میرے ابا جی کا کیا دین ہے، میرے دادا جی کا کیا دین ہے، لوگ کیا سوچیں گے. تو خدا کے لیے مرنے سے پہلے غور و فکر کریں. قرآن کی بہت بڑی دعوت ہے. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم فکر نہیں کرتے؟ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حدیثوں کو سن کر، قرآن کی آیات کو سن کر، واضح نشانیوں کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں. اسی میسج کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی عظیم عقل سے کہ جس کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں اس کے ذریعے سے حقیقت کی تلاش، حقیقی مذہب کی تلاش اور اس مذہب میں حقیقی فرقے کی تلاش کرنے کی توفیق دے. اور اسی طرح یہ پروگرامز انشاءاللہ آگے چلتے رہیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ہمارے کنورٹڈ مومنین ہو، اپنے وہ خیالات کا اظہار کرنا چاہیں کہ وہ کیسے کنورٹ ہوئے، تو ان سے ہمارا رابطہ لازمی کروائیں. اور ان انٹرویوز کو ریکارڈ کرنے کا مقصد فقط یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں لوگ کیسے اپنی میں کو مانتے ہیں، کیسے اپنی جو ہے اپنے نفس کو ذبح کر دیتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر، اپنے آپ کو مار دیتے ہیں خدا کی رضا کی خاطر. میرے کافی سارے انٹرویوز پہلے ریکارڈ کیے تھے، وہ ایک گروپ میں تھا، لیکن وہ اب میرے پاس اس طرح موجود نہیں ہے کہ لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے صرف خدا کی دین کی خاطر. اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت. خدا آپ سب کو عزت دے، سلامتی دے. السلام.